بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ہم لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں آج باب الحیض شروع کرنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها حیض قبل قالت ذلك، اس کو اسم ہی پڑھے. لم يثبت لامرأة حیض قبل ذلك. لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل لامرأة ذلك. لامرأة نہیں ہے آپ کے اس میں؟ لامرأة. ایوہ جی. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. جی وقال الشافعي رأيت جدة صحیح. لها 21 سنة ہم ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ہم ذكره أحمد، وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي. قد وجد قاله في الكافي. جی. ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد. ہم دم فساد کیا؟ دم فساد. دم فساد. لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ. توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبدي بحيضة. جی. يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تستمع معه. جی. وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم فعلم أنه رده إلى العادة. فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. جی. 15. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، جی. وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. ہاں ٹھیک ہے. وہ چاہیں تو اور ایک دو چار لائن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، في فقال شهر. علي أنها حاضت في شهر 3 حيض. أيوة. فقال علي لشريح قل فيها. فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة ببينة با کے ساتھ جاء کا صلہ با. جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي
جي أي جيد جيد بالرومي أي بالرومية. جيد بالرومية. أيوة. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. ذكر ذكر یا ذکر جی. ختم ہے، جسد دکھتا نہیں ہے. جی یہ اصل میں اس کے بعد جو 2 لائن ہیں وہاں تک یہ عقل اور اکثر کی بحث چل رہی ہے. اس کے بعد وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ جو ہے وہاں سے ایک الگ بحث شروع ہوتی ہے. تو اگر چاہیں تو ٹھیک ہے. اور 2 لائن. وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة جی ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع جی ومن النساء من لا تحيض. صحیح. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کتاب الطہارہ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل سے پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں بعض عورتوں سے متعلق جو خاص احکام ہیں اس میں حیض ایک اہم حکم ہے، کیونکہ حیض کی وجہ سے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور بھی کچھ دیگر کام ہیں جو حیض کے لیے منع ہے. ایسی صورت میں یہ حیض کا باب یہاں کتاب الطہارہ میں بالکل ضروری تھا، اور اس کے بغیر کتاب الطہارہ گویا کہ اس کی معلومات اگر نہ فراہم کی جائیں تو اس طرح طہارت کے جو اہم احکام ہیں یہ اس میں سے چوک جائیں گے. اسی لیے انہوں نے باب الحیض کا یہاں پر ذکر کیا. الحیض یہ وہ خون جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے. رحم جس میں خاص طور پر بچہ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس میں رہتا ہے، اس کا خون چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ اندر حمل نہیں ہے. یا تو حمل ہوگا یا پھر عورت حائض ہوگی. تو اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت حامل نہیں ہے. اگر حیض نہیں آتا ہے اور دیگر اس کی علامتیں ہیں تو وہ حمل کی علامت ہے، اور حمل اور حیض دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. یعنی بیک وقت ایک عورت حامل بھی ہو حائض بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ حامل ہوگی یا تو وہ حائض ہوگی. چلیے یہاں اب اس کی کیا عمر ہے اس کی بحث کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر اقل حیض کتنا ہو سکتا ہے، اکثر حیض کتنا ہو سکتا ہے، یہ سب بحث کی جا رہی. سب سے پہلی بات انہوں نے جو عبارت میں ذکر کی ہے لا حیض قبل تمام 9 سنین لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حیض قبل ذلك. کم از کم 9 سال کے بعد ہی حیض کا خون شروع ہو سکتا ہے. اگر 9.25 سال کسی بچی کو ہے، 8.5 سال ہیں، اور اس کو خون شروع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حیض کا خون ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. عورت بچی 9 سال کی ہو جائے تو اس کا حکم ایک عورت کا حکم ہے، اس معنی میں کہ یہ حیض اس کا شروع ہو جاتا ہے. جہاں تک حیض کے شروع ہونے کی بات ہے اس کے لیے کوئی خاص عمر محدد نہیں ہے. 9 سال بھی ہو سکتا ہے، 11 12 بھی، 16 17 بھی، اس طرح 15 16 بھی. یہ ہر علاقے کے موسم کے اعتبار سے اور لوگوں کی غذا کے اعتبار سے اوپر نیچے اس میں ہوتا ہے. جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی سند کی بات ہے تو یہاں شیخ البانی وغیرہ نے اس کی سند کو معلق بتلایا ہے. یہ اس کی سند ان کو نہیں ملی، یا بعض نسخوں میں یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صحیح موقوفاً، یعنی یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، یہاں تک کی بات صحیح ہے. تو بہرکیف اگر حضرت عائشہ کا قول ہے تو وہ ایک قول ہے جو ان معاملات میں عورتوں کے قول کو سننا سمجھنا، اس مسئلے کو سمجھنے میں ایک معاون بن سکتا ہے. تو یہ بات تو جس طرح عموماً فقہا نے
وضاحت کی کہ 9 سال سے پہلے کا خون حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، اسی بات کی تائید کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اس قول سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں رأیت جدۃ لها 21 سنہ۔ کیا مطلب یہاں پر مشائخ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ رأیت جدۃ لها 21 سنہ، جی مشائخ اس کا چلیے تاکہ زیادہ دیر نہ ہو جائے، میں ایک نانی کو دیکھا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک نانی کو دیکھا، اس کی عمر 21 سال تھی۔ ایک عورت عموماً جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ 9 سال میں اگر حائض ہوئی، 9 سال میں اس کی شادی ہوئی، پھر اس کو بچہ ہوا 10 سال میں، بچی ہوئی یہ مان لیں، اس کو بچی ہوئی 1 سال بعد، تو مان لیں کہ 10 سال میں وہ ماں بن گئی۔ اس کے بعد جو اس کی بچی ہے وہ 9 سال میں پھر بالغ ہوئی، تو اس وقت عورت کی عمر 19 سال تھی۔ اگر اس کی شادی 1 سال بعد بھی ہوتی ہے اور اس کو بیٹی ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس پہلی عورت کی عمر 21 سال تھی، یہ بولنے کا مطلب ہے۔ تو یہ امکان ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ امکان ہے، یہ ممتنع الوقوع نہیں ہے۔ راشد کیا بولے؟ ایک عورت امام شافعی نے دیکھا کہ نانی بن گئی 21 سال کی عمر میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں تو 9 سال میں وہ خود بالغ ہوئی تھی، اس کی شادی ہوئی، 10 سال میں اس کو بچی ہوئی، اب وہ بچی پھر 9 سال بعد بالغ ہوئی، تو اس وقت اس عورت کی عمر 19 سال تھی، اور پھر 1 سال کے بعد اس کی شادی ہوئی، جب اس کی عمر 20 سال ہوئی، تو مطلب بیٹی کو جب بیاہی تو اس وقت ہاں اس کی عمر 20 سال تھی، 1 سال بعد اس کو بھی ایک بچی ہوئی یا بچہ ہوا، تو یوں سمجھیں کہ یہ عورت پہلی والی نانی بن گئی 21 سال میں۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ ہاں انشاءاللہ واضح۔ چلیے، تو ولا بعد 50 سنہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ تو حضرت عائشہ کے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ 9 سال میں عورت حائض ہو سکتی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واضح ہے کہ آپ کی شادی بھی 9 سال میں ہوئی تھی، تو یہ عربوں کے یہاں اس وقت کی بھی جو غذا تھی، موسم تھا، وہ اس اعتبار سے 9 سال میں حائض ہو جانا یا بالغ ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ یہ بعض جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہے، باقی جہاں گرم علاقے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں، جیسا کہ اب امام شافعی نے خود بتلایا کہ اس طرح کا واقعہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ولا بعد 50 سنہ، ایک تو ابتدائی عمر 9 سال کم سے کم ہوگی، اس کے بعد ایک قول یہ ہے کہ 50 سال جب عورت کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحیض، یہ اس کی عمر گویا کہ حیض کی عمر ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جو 50 سال کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، یہ بولنے کا مطلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا۔ اچھا، وہ امام احمد نے اس کا ذکر کیا، وعنہ، امام احمد سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے، ان تکرر بها الدم فهو حیض الى 60، ایسا نہیں کہ کبھی کبھار کچھ غذا میں فرق ہو گیا تھا تو ایک آدھ مرتبہ اس طرح آ گیا، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال کے بعد بھی برابر وہ ماہانہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 60 سال تک بھی اس کو حیض کا خون آنے کا امکان ہے، عورت 60 سال تک بھی حائض ہو سکتی ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
وهذا أصح لأنه قد وجد. یہ صاحب کتاب صاحب منار السبیل شیخ بن ضویان کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوئے. قالہ فی الکافی ولا مع حمل. وہ جو عطف آ رہا ہے متن کا یا دلیل الطالب کے متن کا وہ عطف ہو رہا ہے. دیکھیے لا حیض قبل تمام 9 سنین ولا بعد 50 سنہ ولا مع الحمل ولا مع حمل، اس طرح عطف کرتے جا رہے ہیں. تو لا حیض مع حمل، اگر ایک حامل عورت ہے اس کو کسی قسم کا خون آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ حیض کا خون ہے؟ بتائیں مشائخ. جیسے مثال کے طور 5-6 مہینے ہو گئے، اب اس کو کوئی کسی قسم کا خون آتا ہے تو کیا وہ حیض کا خون ہے؟ نہیں. تو اس طرح اگر جو حامل عورت ہے جس کا حمل مؤکد ہو گیا تو وہ عورت اگر اس طرح خون دیکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حیض ہے. تو وہ کیا خون ہوگا اس کو دیکھیے ذکر کر رہے ہیں. فَإِن رَأَتِ الْحَامِلُ دَمًا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ. یہ اگر حامل اس طرح کا کوئی خون دیکھتی ہے تو اس کو دم فساد کہا جائے گا. یعنی یہ صحت کی کسی خرابی کی وجہ سے اس طرح کا خون آیا، ورنہ تو یہ وہ دورہ شہریہ یا وہ ماہواری کا خون نہیں ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی سبایا اوطاس. یہ کچھ لونڈیاں آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لا توطأ حامل حتى تضع. جو یہ لونڈیاں ہیں اس میں جس کو بھی کوئی بھی مل جائے لونڈی، اب وہ اس کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کرے گا اگر اس میں سے کوئی حامل لونڈی ہے تب. حتی تضع، یہاں تک کہ وہ اس کا حمل باہر آ جائے. ولا حائل حتی تستبرئ بحیضۃ، اور نہ ہی وہ عورت جس کو ابھی کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی ہے اور اس کو حیض کے ذریعے سے وضاحت ہو جائے. حیض آ گیا اس کے بعد وہ طاہر ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہ عورت حائض نہیں ہے. ابھی جس کا معاملہ ابھی کیا کہتے ہیں واضح نہیں ہے یہ حامل ہے یا نہیں ہے، تو یا تو خون آ جانا چاہیے یا پھر پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا حمل ہے. تو ان دونوں میں سے ایک کی وضاحت ہو جائے تو اگر حامل مؤکد ہے تو پھر تو اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جائے گا. اور جس کا حمل ہے نہیں ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے تو یا تو اگر حیض آ جائے تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حامل نہیں ہے تو ایسے لونڈی سے تعلق قائم ہو سکتا ہے. حتی تستبرئ بحیضۃ یعنی تستعلم براءتها من الحمل، وہ حمل نہیں ہے بول کر اس کی وضاحت ہو جائے بالحیضۃ. فدل على انها لا تجتمع معه، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حمل کے ساتھ یہ دم حیض یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتا. تو دیکھیے یہاں پر کون سا خون حیض کا شمار کیا جائے گا کون سا نہیں شمار کیا جائے گا، اس میں ایک ابتدائی بات انہوں نے ذکر کر دی. 9 سال سے جو پہلے کا خون ہے وہ بھی حیض نہیں ہے. 50 یا دوسرے قول کے مطابق 60 سال کے بڑھیا کو جو بعد میں 60 سال کی عمر کے بعد بھی جو خون آ جائے پھر وہ بھی حیض نہیں ہے. اور نہ حمل کے ساتھ کوئی خون آتا ہے تو وہ بھی حیض کا خون نہیں ہے، یعنی جس کا حمل مؤکد ہو گیا. اب پھر اس کے بعد ایک الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. جی مشائخ یہاں تک کی بات واضح ہوئی یا نہیں؟ جی شیخ واضح تھا. چلیے اب اس کے بعد اقل حیض کیا ہے، یعنی کم سے کم حیض کی کتنی مدت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. وَأَقَلُّ الْحَيْضُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، کم سے کم حیض کی مدت 24 گھنٹے ہوگی. تو 3 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کم سے کم کی بات ہے. یہ ایک کوئی اسٹینڈرڈ ایک معیار نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا، اس سے آگے
نہیں ہوگا، آگے ہو سکتا ہے، اس سے کم تو نہیں ہوگا، یہ تجربات کی بات بیان کی گئی ہے۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، 24 گھنٹے، ایک رات ایک دن۔ لِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، یہ حائض جو ہوتی ہے اس کے اوپر شریعت کے کئی ایک احکام ہیں، یہ روزہ نہ رکھے، یہ نماز نہ پڑھے، تو یہ اس سے متعلق ہیں، اسی لیے وَلَمْ يُبَيِّن قَدْرَهُ، اور شریعت نے یہ تحدید نہیں کی کہ ایگزیکٹ اتنی ہی مدت اس کی ہوتی ہے، اسی لیے یہ ایک تجرباتی بات یہ ذکر کر رہے ہیں، اقل الحیض اتنا ہے۔ فعلم انه رده الى العاده كالقبض والحرز، تو یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس کا تعلق عادات سے ہے۔ عادات میں جس طرح اس علاقے کی عورتوں کا یا خاندان کی عورتوں کا ایک عمومی ایک نظام ہے، اتنے دن حائض ہوتی ہیں خاندان کی عورتیں، تو وہ اس کے ذریعے سے جانیں گی، وہ اپنے ماں کے ذریعے سے، اپنے خالہ کے ذریعے سے، تو اس طرح اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں یہ کہنا ہے فعلم انه رده الى العادة كالقبض والحرز، قبضہ کرنے میں کوئی چیز بیچتے ہیں خریدتے ہیں، اس میں قبضے کے عادات ایک جگہ ہر علاقے میں یہ ہوتے ہیں، تو اس طرح جو عادات ہوں اس کے اعتبار سے اس کو معتبر مانا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کو معتبر مانا جائے گا، جو خاندان کی عورتوں کا جو نظام ہے اس میں جتنے دن ان کے ہوتے ہیں اس اعتبار سے۔ جیسے اب قبضے وغیرہ کی انہوں نے مثال جو دی، مثال کے طور پہ اب ہم جو ہے کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے کہیں بھی کسی بینک میں، بینک کے ذریعے سے ہم کسی بھی خریداری کے بعد اگر بینک کا کارڈ دیتے ہیں تو وہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب بینک نہیں، کچھ بینکوں کے پیسے کچھ دیر کے بعد ہی تحویل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن بھی ہو ان کے اکاؤنٹ میں تحویل ہونے کے لیے، لیکن یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ چیز ان کے قبضے میں چلی گئی، ثمن ہم مبی کو لے کے آ جاتے ہیں، ایک دن کے بعد بھی جائے گی، تو وہ اس بات کو مان لیا گیا کہ جب کریڈٹ کارڈ آپ گزار دیے اور اس میں سے سلپ نکل گئی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے منظور ہو گئے ہیں فلاں کے لیے، تو یہ قبضہ گویا کہ معتبر ہو گیا۔ اسی طرح یہ عادات پر منحصر ہے۔ وقد وجد حیض معتاد یوما ولم یوجد اقل منہ، تو عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ اس میں حیض ایک دن تک دیکھا گیا ہے تجربات کی روشنی میں، اس سے کم میں نہیں، 2-3 گھنٹے ہوا ہو، 4-5 گھنٹے ہوا، ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ قال عطا تابعی ہیں، بتلاتے ہیں رأیت من تحیض یوما وتحیض 15، بہت ساری عورتوں کو ایسے بھی سننے کا موقع ملا ہے انہیں کہ وہ ایک ہی دن حیض ہوتی، ان کا دورہ آتا ہے، اور کئی عورتیں ایسے بھی انہوں نے سنی ہیں کہ 15 دن ان کا دورہ ہوتا تھا، 15 دن تک وہ حائض رہتی تھی۔ وقال ابو عبد اللہ الزبیری كان في نسائنا من تحیض یوما وتحیض 15 یوما، تو یہاں ابو عبداللہ زبیری وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ عورتیں ایسی تھیں جو ایک دن بھی حائض ہوتی تھیں، اور کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو 15 دن بھی ہوتی۔ وہ ایک دن 15 دن ایک ہی عورت کی صفت نہیں ہے، وہ اس کو کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، ایک ہی عورت ایک مرتبہ ایک دن ہوتی ہو، ایک مرتبہ 15 دن ہوتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے بولنے کا مطلب کان فی نسائنا من تحیض یوما وتحیض 15 یوما، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں۔ وَأَكْثَرُهُ 15 يوما لما ذكرنا، اکثر یعنی معظم اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 15 دن مانی گئی ہے، کہ 15 دن تک زیادہ سے زیادہ کسی عورت کو حیض کا خون آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ غالبیہ، وغالبہ 6 أو 7، عموماً جو عورتوں کو آتا ہے وہ 6 یا 7 دن آتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت حمنہ بنت جحش سے آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے علم میں 6 دن یا 7 دن اپنے آپ کو حائضہ مان لو، پھر تم غسل کرو، پھر وصلی 24 یوما،
24 दिन या 23 दिन तुम गोया कि नमाज़ पढ़ो, तो मतलब ये है कि इतने दिन तुम पाक रहोगी बकिया इनके अलावा दिनों में। कमा यहिदुन्निसा व यतहुरन लिमीक़ाति हैदिहिन्न व तुहरिहिन्न, ये तिरमिज़ी की हदीस है। जिस तरह आम औरतें हैज़ के दिनों को हैज़ शुमार करके नमाज से दूर रहती हैं और फिर जब पाक हो जाती हैं तो उसको पाकी के दिन मान लेते हैं। तो यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा अक़ल हैज़ अक्सर हैज़ की बात हो गई, और गालिब कितना है, उमूमी तौर पर एक अक्सर औरतों का मामला 6 से 7 दिन तक उमूमन मुनहसिर होता है। फिर उसके बाद मज़ीद कुछ बारीकियां हैं, वो इंशाअल्लाह कल के हल्क़े में हम लोग पढ़ेंगे। इस मीटिंग का वक्त यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर इस बात को रोक लेते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद व अक़ल्लु तुहरी बैनल हैदतैन 13 यौमन, यहाँ से हम लोग आइंदा हल्क़े में पढ़ेंगे। नक्तफ़ी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।